آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے وقت کا قرض۔ جی، یہ کہانی ہے اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں رام نگر کی۔ ہاں، اور اس کے مرکزی کردار ہیں رحمان میاں ایک درزی اور ان کا بیٹا عارف۔ بالکل، اور یہ کہانی صرف ان دو کرداروں کی نہیں بلکہ اس میں غربت ہے، تعلیم کی اہمیت، باپ بیٹے کا رشتہ، قربانی، محنت۔ جی، اور کیسے انتھک محنت سے آخر کار کامیابی ملتی ہے، یہ سب کچھ ہے اس میں۔ کہانی کا آغاز ہی نا ایک بڑے دل کو چھو لینے والے خواب سے ہوتا ہے۔ رحمان میاں کا اپنے بیٹے عارف سے کہنا، ہاں، وہ کہتے ہیں، بیٹا، محنت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ ایک دن تیرے ہاتھوں میں قلم ہوگی، سوئی نہیں۔ کیا بات ہے! یہ صرف ایک خواہش نہیں، یہ پوری کہانی کا آپ کہہ لیں محور ہے۔ صحیح، ایک نسل کا خواب جو وہ اگلی نسل کو سونپ رہے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ تو شروعات ہوتی ہے عارف کے بچپن سے۔ وہ اسکول میں کافی ذہین بچہ تھا۔ جی ہاں، اس کے ماسٹر جی بھی کہتے تھے کہ یہ لڑکا ضرور کچھ بڑا کرے گا، ان کو نظر آ رہا تھا اس میں وہ پوٹینشل۔ لیکن وہیں پہلا مسئلہ آ جاتا ہے، غربت۔ بالکل، ذہانت تو تھی مگر وسائل وہ نہیں تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ رحمان میاں کو اکثر عارف کے اسکول کی فیس دینے کے لیے اپنا کام بھی روکنا پڑتا تھا۔ کوئی نیا آرڈر آیا تو منع کرنا پڑتا تھا کہ پہلے بیٹے کی فیس دینی ہے۔ اور یہیں سے ہمیں وہ وقت کے قرض والی بات نظر آنا شروع ہوتی ہے نا؟ باپ اپنا آج، اپنا کام بیٹے کے کل کے لیے قربان کر رہا ہے۔ اور یہ مالی بوجھ تب اور بڑھ گیا جب گاؤں میں خشک سالی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی، بارشیں نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے، بارش نہیں تو کھیتی باڑی ٹھپ، اور گاؤں میں تو سب کا گزارا اسی سے جڑا ہوتا ہے۔ بالکل، تو رحمان میاں کا درزی کا کام بھی متاثر ہوا۔ جب لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہ ہوں تو نئے کپڑے کون سلوائے گا بھلا؟ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ جی، فاقوں تک نوبت آ گئی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب رحمان میاں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ کون سا فیصلہ؟ انہوں نے سوچا کہ اب گاؤں میں گزارا ممکن نہیں، انہیں لکھنؤ جانا پڑے گا۔ شہر؟ مطلب اپنا گاؤں، اپنی جڑیں چھوڑ کر ایک بالکل نئی جگہ۔ یہ تو بہت ہمت کا کام تھا۔ یقیناً۔ اپنا سب کچھ سمیٹ کر ایک انجان شہر کی طرف نکل پڑنا آسان نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ لکھنؤ آ گئے۔ شہر کی زندگی کیسی تھی ان کے لیے؟ لکھنؤ ظاہر ہے گاؤں سے بہت مختلف تھا۔ تیز رفتار زندگی، نئی مشکلات۔ رحمان میاں کو کام ملا وہاں؟ جی، ایک کپڑوں کی دکان میں نوکری مل گئی، لیکن تنخواہ بہت کم تھی، بس گزارا ہو رہا تھا۔ شہر کے خرچے بھی تو زیادہ ہوتے ہیں نا۔ اور عارف، اس کی پڑھائی کا کیا بنا؟ یہ بات اہم ہے کہ عارف نے اتنی مشکلات میں بھی پڑھائی نہیں چھوڑی۔ اس کا داخلہ ایک سرکاری اسکول میں کروا دیا گیا، اور وہ شام کو اسکول سے آ کر اپنے والد کے ساتھ دکان پر بھی بیٹھتا تھا، ہاتھ بٹاتا تھا۔ اچھا، مطلب دوہری ذمہ داری۔ جی ہاں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ رات کو جب سب سو جاتے تھے تو وہ ایک چھوٹے سے ٹمٹماتے ہوئے بلب کی روشنی میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ واہ، یہ تصویر ہی محنت اور لگن کی مثال ہے۔ وہ شاید وہ قرض محسوس کرتا تھا جو اس کے والد نے اس پر کیا تھا۔ بالکل، اور اس محنت کا، اس لگن کا پہلا بڑا پھل تب ملا جب عارف نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا۔ کیا ہوا؟ اس نے بہت نمایاں پوزیشن حاصل کی، پورے ضلع میں نام روشن کیا۔ زبردست۔ یہ تو صرف عارف کی نہیں، یہ تو رحمان میاں کی قربانیوں کی بھی جیت تھی۔ یقیناً، ان کی امیدیں پوری ہو رہی تھیں۔ اور اسی کامیابی نے پھر آگے کا راستہ دکھایا ہوگا۔ جی، اس کے ماسٹر جی جو گاؤں میں تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ عارف کو اب ڈاکٹر بننا چاہیے۔ ڈاکٹر؟ یہ تو بہت بڑا خواب تھا۔ بہت بڑا، لیکن اس خواب کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج بھی جڑا تھا، میڈیکل کالج کی فیس۔ وہ کہاں سے آتی؟ پھر وہی وسائل کی کمی آڑے آ گئی۔ یہاں کہانی ایک بہت ہی، آپ کہیں تو جذباتی موڑ لیتی ہے۔ رحمان میاں کا کردار، ان کا عزم ایک بار پھر سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عارف سے کہا، بیٹا فکر نہ کر، تیری پڑھائی کے لیے میں سب کچھ کروں گا۔ صرف دلاسا نہیں دیا؟ نہیں، صرف دلاسا نہیں، انہوں نے جو کیا وہ ان کی محبت کی انتہا تھی۔ انہوں نے کہا، چاہے مجھے اپنی یہ سلائی مشین ہی کیوں نہ بیچنی پڑے۔ کیا؟ اپنی سلائی مشین؟ وہی جس سے وہ کما رہے تھے؟ جی ہاں، وہی پرانی مشین جو ان کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھا، جس سے وہ گھر چلاتے تھے،
انہوں نے وہ بیچ دی۔ او خدایا، یہ تو صرف مشین بیچنا نہیں ہوا، یہ تو جیسے انہوں نے اپنا حال بیچ کر بیٹے کا مستقبل خرید لیا۔ بالکل، یہ وقت کے قرض کی شاید سب سے واضح، سب سے دل چیر دینے والی مثال ہے۔ وہ سوئی جو حال کی مشقت کی علامت تھی، اسے قلم کے لیے قربان کر دیا جو مستقبل کی امید ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں وہ قرض ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے والے خواب کی شکل میں نظر آتا ہے۔ تو پھر عارف کا کالج میں داخلہ ہو گیا؟ جی، داخلہ ہو گیا، لیکن کالج کی زندگی شروع ہوئی تو اخراجات اور بڑھ گئے۔ کتابیں، فیس، ہاسٹل یا کمرے کا کرایہ۔ اور دوسری طرف رحمان میاں کی عمر بھی تو بڑھ رہی ہوگی، صحت بھی کمزور ہو رہی ہوگی۔ بالکل، ان کی کمائی اب اتنی نہیں تھی کہ سب اخراجات پورے ہو سکیں۔ تو اب بوجھ عارف پر آ گیا ہوگا۔ جی، اب ذمہ داری سیدھی عارف کے کندھوں پر تھی، اور اس نے جو کیا وہ اس کی ہمت اور کردار کی پختگی دکھاتا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ وہ صبح کالج جاتا تھا اور شام کو وہ ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام کرتا تھا۔ کیا میڈیکل کا طالب علم اور برتن دھونے کا کام؟ جی، تاکہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے اور کچھ گھر بھی بھیج سکے۔ سوچیں ذرا، دن میں انیٹمی، فزیولوجی پڑھنا اور رات کو ہوٹل کے سنک پر جھکے رہنا۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک مشکل رہا ہوگا، جسمانی بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ بہت زیادہ۔ ذرائع میں اس کی والدہ سلیمہ بی بی کے الفاظ ملتے ہیں، وہ اسے کہتی تھیں، بیٹا بس صبر رکھ، وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ ماں کی دعا اور دلاسا ہی ہمت دیتا ہے ایسے وقت میں۔ اور عارف کا جواب بھی اس کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا تھا، امی فکر نہ کریں، میں آپ کو ایک دن اچھے گھر میں رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ صرف وعدہ نہیں تھا، یہ اس کی جد و جہد کا مقصد تھا، ہے نا؟ وہ قرض چکانے کا عزم۔ بالکل، لیکن قسمت کو شاید ابھی اور بھی آزمانا تھا۔ کیا مطلب؟ ایک اور مشکل؟ جی، رحمان میاں اچانک شدید بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار کہ جان پر بنائی۔ او نہیں، اور علاج بہت مہنگا تھا، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت تھی۔ عارف کے پاس تو پہلے پیسے نہیں تھے۔ بالکل نہیں، یہ اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ وقت کم تھا، پیسے تھے نہیں۔ وہ 2 دن تک بھاگ دوڑ کرتا رہا، قرض مانگتا رہا، لیکن کہیں سے انتظام نہ ہوا۔ تو پھر آخر میں جب کوئی راستہ نہ بچا تو اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو شاید اس کے باپ کی سلائی مشین بیچنے سے بھی بڑی قربانی تھی۔ کیا کیا عارف نے؟ اس نے اپنی میڈیکل کی کتابیں بیچ دیں، وہ کتابیں جن میں اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب بند تھا، جن کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی۔ اپنی کتابیں بیچ دیں اپنے باپ کے علاج کے لیے؟ جی، یہ تو کہانی کا سب سے زیادہ جذباتی لمحہ لگتا ہے۔ یقیناً ہے۔ جب رحمان میاں کو یہ پتا چلا ہوگا وہ ٹوٹ گئے ہوں گے، وہ رو پڑے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا تو نے میرے لیے اپنے سپنے بیچ دیے۔ ایک باپ کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن عارف کا جواب سنیے۔ اس نے جو کہا وہ اس رشتے کی گہرائی اور اس قرض کے تصور کو ایک نئی ہی سطح پر لے جاتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، ابا آپ ہی تو میرا سب سے بڑا سپنا ہے۔ اوہ، کیا بات ہے! مطلب اس کے لیے باپ کی زندگی اس کا اپنا خواب پورا ہونے سے زیادہ اہم تھی۔ جی، اس نے باپ کی زندگی کو اپنے کریئر پر ترجیح دے کر حقیقت میں وہ قرض ایک اور طرح سے ادا کیا۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ قرض صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، یہ محبت کا، امید کا، ذمہ داری کا قرض ہے۔ باپ نے اوزار بیچے، بیٹے نے علم کے اوزار قربان کر دیے۔ بالکل۔ خیر، علاج ہوا، رحمان میاں کی صحت کچھ بہتر ہوئی، لیکن ظاہر ہے مالی مشکلات تو وہیں تھیں، بلکہ بڑھ گئی ہوں گی۔ ہاں، علاج پر بھی تو خرچہ ہوا ہوگا، اور عارف کی پڑھائی کتابوں کے بغیر کیسے جاری رکھی ہوگی؟ راستہ اور مشکل ہو گیا تھا، لیکن یہاں عارف کی ثابت قدمی وہ کمال کی ہے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اچھا، پھر اس کے کیا کیا؟ اس نے ایک ہسپتال میں کمپاؤنڈر کی نوکری شروع کر دی۔ دن میں وہاں کام کرتا جہاں وہ عملی طور پر میڈیکل فیلڈ سے جڑا بھی رہا، اور ساتھ ساتھ کچھ پیسے بھی کما رہا تھا۔ جی، اور رات کو جیسے تیسے کر کے دوستوں سے نوٹس لے کر لائبریری میں بیٹھ کر وہ اپنی ڈاکٹری کی پڑھائی جاری رکھتا تھا۔ یہ تو ڈبل ڈیوٹی سے بھی زیادہ ہے، دن میں کام، رات میں پڑھائی۔ کئی سال تک یہ اتھک محنت، یہ لگن کئی سال تک جاری رہی۔ اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ سالوں کی مشقت، قربانیوں، آنسوؤں اور صبر کے بعد عارف ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر عارف رحمان۔ الحمدللہ، آخرکار محنت رنگ لائی۔
وہ لمحہ تصور کریں جب اس نے اپنی ڈاکٹری کی ڈگری اپنے والد کے کانپتے ہاتھوں میں رکھی ہوگی۔ رحمان میاں کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، لیکن اس بار فخر کے آنسو، خوشی کے آنسو۔ جی، اور تب رحمان میاں نے وہ الفاظ کہے جو اس کہانی کے عنوان کو، اس کے مرکزی خیال کو مکمل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا آج تو نے وقت کا قرض چکا دیا۔ واہ، کیا خوبصورت لمحہ ہوگا۔ وہ قرض جو ایک امید سے شروع ہوا تھا، قربانیوں سے سینچا گیا تھا، وہ کامیابی کی صورت میں ادا ہو گیا۔ یہ صرف ایک باپ کی خوشی نہیں تھی، یہ اس پورے سفر کا، اس پوری جدوجہد کا نچوڑ تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ ڈاکٹر بننے کے بعد عارف نے کیا کیا؟ وہ شہر میں ہی رہا؟ وہ چاہتا تو شہر میں پریکٹس کر کے بہت پیسہ کما سکتا تھا، ایک کامیاب ڈاکٹر بن سکتا تھا، لیکن اس نے ایک بالکل مختلف راستہ چنا۔ کون سا راستہ؟ وہ واپس اپنے گاؤں چلا گیا، رام نگر۔ واپس گاؤں، جہاں سے سب شروع ہوا تھا؟ جی، اس نے دیکھا کہ اس کے گاؤں میں اب بھی صحت کی سہولیات ویسی ہی خراب ہے، لوگوں کو چھوٹی موٹی بیماری کے لیے بھی شہر جانا پڑتا ہے۔ تو اس نے وہیں اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کلینک کھول لیا، اپنے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ یعنی اس نے اپنی کامیابی کو اپنے لوگوں کے ساتھ بانٹا؟ بالکل، اور اس کا اصول بھی بڑا دلچسپ تھا۔ وہ کہتا تھا، علاج کا پیسہ بعد میں دینا، پہلے دعا دینا۔ سبحان اللہ! یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے صرف اپنے باپ کا قرض نہیں چکایا تھا، بلکہ وہ معاشرے کا، اپنے گاؤں کا قرض ادا کر رہا تھا۔ صحیح۔ رحمان میاں یہ سب دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ ان کا وہ قول کہ غریبی کبھی ہارتی نہیں، اگر انسان ہار نہ مانے، ان کے بیٹے نے سچ کر دکھایا تھا۔ ان کی زندگی کی محنت نے واقعی ایک ایسی فصل تیار کی تھی جو اب پورے گاؤں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ جی۔ کہانی کے آخر میں رحمان میاں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے جنازے میں پورا گاؤں امڑ آیا تھا۔ یہ اس بات کی گواہی کی کہ انہوں نے کیسی باوقار اور بامانی زندگی گزاری تھی۔ لوگ ان کی نیکی اور ہمت کو یاد کر رہے تھے۔ اور عارف کے وہ آخری الفاظ جب وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، ابا، آپ کی سوئی نے جس کپڑے سے زندگی سلی تھی وہ اب تک مضبوط ہے۔ یہ صرف ایک جذباتی خراج تحسین نہیں ہے، یہ ایک گہری حقیقت ہے۔ وہ بنیاد جو رحمان میاں نے محنت، ایمانداری اور قربانی سے رکھی تھی، وہ واقعی بہت مضبوط تھی۔ جی، وہ کپڑا یعنی زندگی کی وہ اقدار عارف کی کامیابی اور پھر اس کی خدمت کی شکل میں آج بھی قائم تھیں۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کا خلاصہ کریں تو بنیادی پیغام کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، یہ کہانی محنت کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی،